الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مقدس لا ریب کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کو مکمل سنایا یا مکمل سنانے یا سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہت مبارک لوگ ہیں۔ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تراویح کو، رمضان کے روزے کو، دیگر عبادات کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ بہت سارے ممالک میں آخری روزہ کل ہے، یعنی شروع ہو رہا ہے۔ بہت سارے ممالک میں شاید اس کے بعد ہو۔ کہیں 29 شب ہے، کہیں 28 شب ہے آج۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی عبادات کو رمضان کی آخری شب جو کہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اس رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یعنی رمضان کی گزارنے کے بعد آخری شب کا معنی آگے صبح یکم شوال عید الفطر ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور گزارش یہ کرنی ہے کہ جن حضرات کے ذمے صدقۃ الفطر ہے اپنا اولاد کا، ان کو اس کی ادائیگی بر وقت کر دینی چاہیے۔ عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بر وقت عیدگاہ میں پہنچنا چاہیے، اور عیدگاہ میں مرد حضرات جائیں۔ میری خواتین ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ کے اوپر شریعت نے نہ رمضان کا غیر رمضان کا جمعہ رکھا ہے، نہ ہی آپ کے ذمہ عید کی نماز رکھی ہے۔ آپ گھر کو سنبھالیں۔ شوہر عیدگاہ میں جائیں، واپس آئیں تو کھانا تیار ہو۔ بچوں کو تیار کریں، شوہر کو تیار کریں، عیدگاہ تک پہنچائیں۔ وہ آئیں تو ان کے لیے آپ گھر کو سجا کے رکھیں، کھانا تیار کر کے رکھیں۔ یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو عیدگاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، میری آپ سے گزارش ہے۔ پھر عید کے موقع پر بہت سارے ممالک خصوصاً ہندوستان میں بہت معاملات اس حد تک بیماری کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے، آفت کی وجہ سے اور وبا کی وجہ سے خطرناک ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ جن علاقوں میں بیماری نہیں پہنچی اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایمان پر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس قدر دردناک خبریں وہاں سے آئی ہیں، ہمارے تعلق والوں کی آئی ہیں، قریبی دوستوں کی آئی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی خبریں ہم تک نہیں آئی، ہم دور سے سنتے رہے ہیں۔ بہت دل خراش واقعات پیش آئے ہیں۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے غم میں شرکت کریں اور ان کے دکھ میں شرکت کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے، مصیبت ہے۔ اس موقع پر ہمت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ مسلمان کی اپنی شان ہے، مسلمان کی اپنی عظمت ہے۔ مسلمان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ آفت آ گئی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ گھبرا جائیں۔ جو اسباب آپ کے اختیار میں ہیں وہ اسباب اختیار کریں، جو اسباب آپ کے بس میں ہیں وہ اختیار کریں۔ دوا کا خیال کریں، غذا کا خیال کریں، دعا کا اہتمام کریں، لیکن دل چھوٹا نہ کریں، حوصلے پست نہ کریں۔ اپنے آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے میدان عمل کے اندر اتاریں۔ اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عید کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا سے چلے گئے
ان کے وفات شدہ افراد کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعائیں بھی فرمائیں، رمضان کی عبادات کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا بطور خصوصاً بہت زیادہ خیال فرمائیں، پوری انسانیت کا خیال کریں، دوسروں کے دکھ اور دردوں کو سمجھیں۔ ہمیں اس موقع پر سب سے اہم بات یہ کہ جو گزشتہ گناہ تھے اس پہ توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، پورے سال کو عبادات کے اندر گزارنا ہے۔ اور میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پر بطور خاص ائمہ مساجد، علماء کرام، مؤذنین، خدام، ان کا بہت خیال کریں۔ علماء کرام کو ہدیہ دینا، علماء کرام کو عیدی دینا، علماء کرام کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ خود کریں، خود جو اپنی پوری زندگی دین میں وقف کر کے لگے ہوئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو مالی اعتبار سے مضبوط کریں، مدارس کا خیال کریں، مساجد کا خیال کریں، مدارس تک اپنے صدقات کو پہنچائیں، اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں، اپنے فطرانے پہنچائیں۔ تو میری آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقے کے ائمہ مساجد، علماء کرام کا خیال کریں، عیدی دیں، خدمت کریں، ہدیہ پیش کریں، تاکہ ان کا مزید شوق بڑھے، رغبت بڑھے دین کی خدمت کرنے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔